السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی ظالم اور بد کردار بادشاہ کا بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ آپ حضرات اس واقعہ کو غور سے سنیں اور مکمل سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ علاقہ قبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ظالم بادشاہ شہر کی دوشیزہ یعنی کنواری لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتا تھا، عزت لوٹتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو سعید قصاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں روتی پیٹتی ہوئی گریہ وزاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں، میری مدد فرمائیں۔ اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے کہلایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر میں آپ کی خدمت میں بھاگ کر آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ حضرت شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ضعیفہ کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا اور جھکائے رکھا۔ اس کے بعد اپنے سر کو اٹھایا اور اس بوڑھی عورت سے فرمایا کہ بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو کوئی ایسا مستجاب الدعوات نہیں رہا۔ تو فلاں قبرستان جا۔ ایک قبرستان کو بتایا کہ وہاں جا، وہاں تجھے ایسا ایک شخص ملے گا، یعنی اس کی کچھ شناخت پہچان بتائی اور کہا کہ وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ ضعیفہ، وہ بوڑھی عورت قبرستان پہنچی تو وہاں ایک شکیل و رعنا خوش پوش نوجوان سے اس بڑھیا کی ملاقات ہوئی جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے اس نوجوان کو سلام کیا۔ اس نوجوان نے سلام کا جواب دیا اور پھر جواب دینے کے بعد ضعیفہ کے احوال پوچھے، اس کے آنے کا سبب پوچھا۔ اس پر اس بڑھیا نے، اس ضعیفہ نے اپنا سارا واقعہ انہیں کہہ سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس بوڑھی عورت سے کہا کہ تو پھر شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ یہ سن کر ضعیفہ کو غصہ آیا اور جھنجلا کر اس ضعیفہ نے، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے پھر زندہ کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، میری کوئی مدد نہیں کرتا، میری بات کوئی نہیں سنتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ اس پر اس نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا کہ تو شیخ ابو سعید قصاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا، تیری پریشانی دور ہوگی، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ ضعیفہ یہ سن کر پھر حضرت شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور قبرستان اور اس نوجوان کا سارا قصہ واقعہ حضرت شیخ ابو سعید کو سنا دیا۔ اس پر حضرت شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا سر نیچے کو جھکایا اور اس بار حضرت شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا جسم پسینہ سے سرابور ہو گیا۔ پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل حضرت شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے۔ اسی وقت شہر میں شور اٹھا، ہنگامہ ہوا اور بلند ہوا، یہ آوازیں بلند ہوئیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوراً مر گیا۔ اس طرح کی آوازیں آنے لگیں، لوگ کہنے لگے، چیخو پکار اور شور برپا ہو گیا پورے شہر میں۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹلی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ظالم بادشاہ فی النار ہو گیا اور لوگوں کو اس سے نجات ملی۔ بعد میں لوگوں نے حضرت شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو، اس بوڑھی عورت کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ اس پر ان شیخ نے کہا، شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اس چیز کو ناپسند کیا اور میں ناپسند کرتا تھا کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، کوئی ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ یعنی قبرستان میں جو نوجوان تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور انہوں نے، یعنی حضرت شیخ ابو سعید نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بڑھیا کو پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے، اور پھر میں نے اس کے ہلاکت کے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ! اللہ کے ولیوں کی دعا میں یہ طاقت ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے اور لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکوں کی صحبت میں رہنے کی، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔